یوٹیوب میں ہی کرتے ہیں وہ، اور جو ہے وہ ان کا میں نے ایک ٹویٹ دیکھا جس کے اوپر انہوں نے اتنا، وجاہت احسان خان ان کا نام ہے، وہ یاد ہے وہ ٹب میں لیٹ لیٹ کے ان کو ویڈیوز بنانے کا بڑا شوق ہوتا تھا. میں وہ جو ٹویٹ میں نے ان کو دیکھا ہے اس کے اوپر میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی والدہ سے، اگر آپ کی بیگم صاحبہ ہیں ان سے، اور آپ کی اگر کوئی بیٹی یا بہن ہے تو ان سے مجھے دلی ہمدردی ہے کہ آپ جیسا ایک ذہنی مریض شخص جو ہے جو کسی اور خاتون کے اوپر اس طرح کی جو ہے وہ جملے لکھے اور اس طرح کی باتیں کرے، ان کے ساتھ مجھے دلی ہمدردی ہے. آپ جیسے لوگ جو ہے نا وہ ہیں پاکستان کی جو مردوں کی جو ایک جو تشخص ہے اس کے اوپر بہت کالا دھبا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو یہ ٹیومر پھیلا ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر بدتمیزی اور بد تہذیبی کا، اس کا کوئی علاج نہیں ہونا چاہیے. اچھا میڈم، 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر احتجاج کی کال دے دی، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ لانگ مارچ بھی ہوگا، اور پرسوں 27 تاریخ کو جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سماعت دی، اس پہ بھی کچھ کمنٹس کریں. اتنے بڑے بڑے 2 سوال پوچھ لیے آپ نے. پہلے تو بات یہ ہے کہ طریقے فساد جو ہے نا، طریقے آپ ویسے جب کہتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو وہ طریقے فساد جو ہے نا وہ ہے طریقے فساد ہی. ویسے تو فائنل کال بھی کر چکے ہیں اور وہ تمام تر جو ان کے حربے تھے وہ تمام آزما کے دیکھ چکے ہیں، تو کچھ نہیں ہوا. اب ان کی آخری امید یہ ہے کہ اب ہم وہ 2 پارٹی کے لوگ ہیں، وہ 3 پارٹی کے لوگ ہیں، وہ فلانی وہ ساری تانگا پارٹیوں کو اکٹھا کر کے ایک تانگا بنائیں اور اس کو لے کے پھر وہ نکلے، چونکہ اپنے طور پہ یہ باہر نکلنے کے نہ قابل ہیں نہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. میرا سوال ہے یہ جو اتنی مقبول جماعت ہے، عمران خان کو سزا ہوئی القادر کے اوپر ابھی کچھ دن پہلے، پنجاب میں تو خیر چیری جو ہے وہ پر نہیں مارتی، کے پی کے میں کتنے لوگ نکلے؟ کے پی کے میں کسی نے احتجاج کیا کہ ہمارے لیڈر کے اوپر بڑا ظلم ہو گیا؟ بلکہ میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، وہ ان کے اپنے لیڈر جو ہیں سارے وہ کھڑے ہو کے کہہ کے مار رہے تھے کہ ہم نے بڑا مطلب بہت کوئی آج خوشی کا دن ہے. تو یہ جو مقبول لیڈر ہے جو گھر میں بیٹھ کے یا جیل میں بیٹھ کے بہت مقبول ہے، اس کے لیے کوئی بندہ باہر نکلنا نہیں چاہتا، اور اگر ابھی بھی ان کی غلط فہمی دور نہیں ہوئی تو ان کو کوئی اور ایڈونچر کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں. جو بانی پیٹے ہیں انہوں نے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے، تو کیا ان کی ڈیل ناکام ہو گئی ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نا امید ہو گئے؟ میرے خیال ہے سارے پاسوں ہی نہ ہو گئی، اور وہ اب ہر طرف سے نہ کے بعد اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا کہ وہ فتنہ فساد کو دوبارہ کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس دفعہ نیا یہ ہوگا کہ خود کرنے کے قابل نہیں ہے، خود اکیلے نہیں نکل سکتے. کوئی 10 بندے اس پارٹی کے، 15 بندے اس پارٹی کے، 20 بندے اس پارٹی سے اکٹھے کر کے ان کا شاید کوئی ایڈونچر کا پروگرام ہے. پہلے بھی انہوں نے منہ کی کھائی تھی اور اب بھی اگر ان کو کوئی شوق چرایا ہے تو یہ منہ کی کھائیں. ایک کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ حکومت مخالف پوسٹ نہیں کر سکتے، لیکن پنجاب میں ابھی تک اس طرح کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا. پہلے سے آ چکا ہے. سرکاری ملازمین ابھی بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، حرکتیں بالکل کر رہے ہیں، لیکن یہ نوٹیفیکیشن پہلے سے آ چکا ہے. ایون استعمال پہ جو ہے وہ تھوڑی پابندی عائد کی گئی تھی کہ اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں نہ بنائی جائے، لیکن ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے کچھ جگہوں پہ کہ سی ایم کے حوالے سے جو ہے اے آئی کے اوپر جو ہے وہ بنائی جا رہی کافی ساری چیزیں. دیکھیے اس کے اوپر یہ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ چیف منسٹر صاحب نے خود آبزرو کیا تھا کہ جب وہ کسی جگہ پر جاتی ہیں تو بجائے پولیس والے اپنا کام کرنے کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر جاری ہوا تھا کہ سرکاری ملازمین جو ہے وہ ڈیوٹی کے دوران خاص طور پر وہ ٹک ٹاکیں بھی دیکھی آپ نے، وہ ایک خاتون تھی وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی، میں تو وہ دہرا بھی نہیں سکتی تھی وہ یونیفارم کے اندر. تو یہ حرکتیں مطلب سرکاری ملازم کو زیب نہیں دیتی. یہ بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کے بعد سے جب سے یہ کیس آیا تو ایک پراپرٹی ٹائکون محض گفتگو ہے ہر جگہ پر سوشل میڈیا. اچھا بہت اچھا، گزشتہ روز خواجہ آصف صاحب نے نام لے کر کہا ہے کہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے ریاست 25 سال بعد ان پر ہاتھ ڈالنے جا رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست اب اگر اس کا گریبان پکڑتی ہے تو کیا کوئی گریبان اس کا چھڑا بھی سکتا ہے؟ دیکھیے اب یہ کیا ہو سکتا ہے، اتنا ہائپوتھیٹیکل کوشچن کا جواب تو میں نہیں دے سکتی. سوال بات ہی اتنی ہے کہ جو جس نے کیا ہے وہ اس کو بھگتنا تو پڑے گا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بلیک میل کریں، آپ کہیں کہ جی میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا. وہ عمران خان بھی کہتا ہوتا ہے، وہ بلکہ آپ کو یاد ہے سوشل میڈیا پہ وہ غلیل ہوگی پھر میں پتہ نہیں وہ پرندے ماروں گا، وہ بلا لطیفہ بھی چلتا ہے. تو بھائی مطلب یہ جو ہے نا یہ ریاست کو گھٹنوں پہ لانے کا شوق جو ہے یہ شوق ہی رہے گا. یہ کسی سیاسی جماعت کا ہو، کسی فتنہ گروپ کا ہو یا کسی انڈیویجول کا ہو. اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا آپ کو فیس کرنا چاہیے، اور اگر آپ نے غلط کیا ہے اور آپ جو ہے اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہتے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. 2 سوال ہے.
आपने पहले दो। जिस तरह अज़मा साहबा के हवाले से मरियम साहबा के हवाले से कहा कि वो हर जगह एक्सेसिबल है, जा भी रही हैं, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि पंजाब की मां के तौर के ऊपर वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पाकपतन में एक मुकदमे के हवाले से आया कि व्हाट्सएप के अंदर कमेंट्स करने के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो ये कोरिया नहीं, कमेंट्स नहीं करने के लिए ऊपर, मैं उमर उसको जरा डिटेल देख मैं लीजिए। एक सवाल दूसरा भी साथ नहीं, मैं मेरी याददाश्त बड़ी काम है। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप बने ही इसलिए हैं कि हमने डिसैमिनेट करना है गंद, और हमने डिसैमिनेट करनी है ये सब चीजें। अब देखिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज साहिबा नानी है, आपको पता नानी के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन उठाए गए थे, उनको नानी कह के तस्दीक की जाती थी, वो नानी होना भी उनके लिए ऑनर था, और आज अगर पंजाब के बच्चे इनको माँ कहते हैं, माँ होना भी उनके लिए ऑनर है। और अल्लाह का शुक्र है जिनको, जो अपनी माँ, जिनके घरों पे बेटियां होती हैं वो नानियां बनती हैं, जो बेटियां तस्लीम ही नहीं करते, उन्होंने नाना नानी क्या बनना है, उनको क्या पता नाना नानी क्या होता है, और जिन्होंने जो है वो मतलब अपने बच्चों की माओं का कुछ लिहाज नहीं किया, वो कौम की माँ का लिहाज क्या करेंगे। दूसरा सवाल भी कि मरियम साहिबा जा रही हैं तालीमी इदारों में, तो अच्छी बात है। जब खान साहब बतौर वजीर आजम गए थे तो मुस्लिम लीग नून ने बहुत रद्दमल दिया था कि सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है तालीमी इदारों को। बिल्कुल नहीं, क्या मुस्लिम लीग नून भी नहीं, बल्कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जहां दिल चाहता था बल्कि वो सैलानी में भी घुस जाते थे, सैलानी में भी जाके ना रोटी आगे रख के कहते थे हमने लोगों को खाना दिया है। तो भाई मेरे मुंह से अब सच ना सुने। दूसरी बात यह है कि नमल यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर वो आज भी क्रेडिट लेते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब की दी हुई है। वकील हैं, अब पीटीआई कह रही है कि जो एनसीए की तरफ से अलकादर ट्रस्ट के केस में जो 190 मिलियन पाउंड है, उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में जानी थी, रकम वही जमा कराई है। नहीं, ऐसा नहीं। इस्लामिया में दूसरा, आप खुद वकील हैं, बताइए इस कानूनी नुक्ते पे क्या होगा? जी, बड़ी सिंपल बात है कि मलिक रियाज साहब को अब ये टू कर देंगे कोई तो उनकी मर्जी है, उनको एक जो है वो जुर्माना हुआ था, और उस जुर्माने के लिए एक अकाउंट खोला गया था, और वो कहा कि जुर्माने की रकम यहाँ जमा कराएं। उसके साथ साथ एक केस शहजाद अकबर ने शुरू कराया था बड़े शौक से कि वो जो है ना लूटी हुई दौलत आएगी, 100 अरब इधर मारेगी तो 100 अरब उधर मारेगी। उस अरब मारने के चक्कर में उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कराई एनसीए को कह के, और उस एनसीए ने हज़रत नवाज साहब को भी बुलाया, और शहबाज साहब की पूरी फैमिली का भी जो है वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई, और उसके बाद इन दोनों को क्लीन चिट दे दिया गया। बट जो बैरियर टाउन के हवाले से उन्होंने ये बात जो है वो बाकायदा तौर पर फैक्ट्स के साथ उन्होंने कही कि ये पैसे जो है ये इलीगल मीन्स के जरिए आए हैं, और ये जस्टिफाइड पैसे नहीं है, पाकिस्तान की अमानत है, इनको वापस जाना चाहिए। अब ये सिंपल सी बात थी कि ये पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर आने चाहिए थे। यहीं पर तो शहजाद अकबर साहब का ब्रीफ केस काम आया जो उन्होंने लिया था कि वो उन्होंने वो पैसे जो हैं वो जुर्माने की मद में जो है वो जमा करा दिए। हालांकि ये दो रकमें थी जो पाकिस्तान के अवाम की अमानत थी, एक वो जुर्माने की रकम, साथ में ये 190 मिलियन पाउंड्स, और उसको एक एक सेटलमेंट के जरिए जो है वो अपने दोस्त को फेवर देने की कोशिश की गई। और वो ये इस सिंपल इज दिस केस कि ये एक जुर्माने की रकम को दूसरे जुर्माने में एडजस्ट करके एक बंदे को फेवर दी गई, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल।